تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر پتھر دل انسان بھی رونے لگے۔ ناظرین، میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اس چینل سچ کیا ہے کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے دلوں کے تار ہلا دینے والے اس واقعے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مگر اس داستان کی طرف بڑھنے سے قبل آپ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیو بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچ جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک اجنبی اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد دو نوجوان اس کے پیچھے آئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے بوڑھے باپ کا قتل کیا ہے تو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر جناب عمر نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہے ہیں؟ جس پر اس اجنبی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا، لیکن میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ پر آپ نے فرمایا اس کی سزا موت ہے، جس پر اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ اس کے بیوی بچوں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، لہذا اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان اسے معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، جس پر اس نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ مجھے صرف اتنا موقع دیا جائے کہ میں صحرا میں واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس کے انجام کی اطلاع دے کر واپس آ جاؤں۔ امیر المومنین نے محفل میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہے کوئی جو اس اجنبی مرد کی ضمانت دے سکے؟ جس سے محفل میں سخت آزاری ہو گئی، کیونکہ محفل میں موجود کوئی بھی شخص اس اجنبی کے قبیلے اور ٹھکانے سے واقف نہ تھا۔ لیکن جب امیر المومنین نے یہی سوال دوبارہ دہرایا، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو ذر، سوچ لو، اگر یہ شخص 3 دن تک واپس نہ آیا تو مجھے اس کے بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ مگر جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا، بے شک اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ ناظرین گرامی، وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا۔ پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن اب تک اس کی آمد کے کوئی بھی آثار نہ تھے۔ خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کیا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ جس پر آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اگر وہ شخص غروب آفتاب سے پہلے یہاں نہ پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق غم زدہ ہو گئے اور ان دونوں نوجوانوں کو خون واپس کرنے کی درخواست کی، لیکن وہ نوجوان آمادہ نہ ہوئے۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ شخص کانپتا مجمع میں پہنچ گیا اور خود کو سزا کے عمل درآمد کے لیے پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، تو یہاں واپس نہ آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو اپنی جان بچا سکتا تھا، تو آخر تم نے کس وجہ سے واپسی کا فیصلہ کیا؟ اس پر اس اجنبی نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے وعدہ کیا تھا، دوسرا مجھے اس مرد کلندر کی جان اور عزت کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی۔ اب میں اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے آ گیا ہوں اور اب میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں دی؟ جس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں بھی یہ خیال گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مجرم حاضر ہے، اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو اس منظر سے آپ دیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے دل یا دماغ میں یہ خیال بھی آئے کہ ہمارے درمیان سے اخوت اور محبت اٹھ گئی ہے، تو ہم اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کی واپس اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف اس شخص کی جان بخشی کر دی گئی، بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت سے آج بھی زندہ و جاوید ہے۔